اچھا یہ بتا دیں جو چانسلر کا الیکشن ہونے جا رہا ہے اس پہ عمران خان نے کیا پیغام دیا ہے، اس پہ عمران خان کا کیا جواب ہے، یا کوئی بھی بات کی ہو جو چانسلر کا الیکشن ہے؟ نہیں، عمران خان نے کوئی بات نہیں کی. ان کی نامینیشن جو المنائے ہوتے ہیں آکسفورڈ کے انہوں نے دی تھی، اور اس کے اوپر انہوں نے زلفی نے پوچھا کہ یہ لوگوں نے نامینیٹ کیا ہوا ہے تو آپ کے کاغذ دائر کر دیں، تو انہوں نے کہا دائر کر دو. اس سے زیادہ ان کے اوپر بات نہیں ہوئی. آج ان کے بیٹے نے کل اس کے اوپر ٹویٹ کیا کہ میرے ابا کے لیے، چانسلر کے لیے، تو ہم نے ان کو وہ والی بات بتائی تو وہ ہنس پڑے اور خوش ہوئے ہوں کہ بیٹوں سے بات کرنے کی تو اجازت نہیں ہے، تو وہ اتنی بات بتا دیں بچوں کی، تو اس پہ بھی وہ خوش ہو گئے تھے. اس کے علاوہ یو کے میں ایورسیز پاکستانی اس پہ کمپین کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ اگر ہم دیکھیں ہر طرف چانسلر چل رہی ہے. نہیں، ادھر کوئی انہوں نے کوئی آرٹیکل، بیچارے نون لیگ والے زیادہ مصروف ہیں. یہ کوئی پارٹی کی اگر بات کریں تو اس سے زیادہ تو مصروف آکسفورڈ میں اس وقت نون لیگ والے پہنچے ہوئے ہیں ان کے خلاف کرنے کے لیے. تو وہ جتنا خلاف کرتے ہیں تو جو پہلے آرام سے لوگ بیٹھے تو وہ بھی کھڑے ہو گئے ان کے خلاف، کیونکہ گند کر رہے ہیں وہاں جا کر. اچھا، یہ جو ای میلز کی جا رہی ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، جو ای میلز ہو رہی ہیں، کون لوگ ہو سکتے ہیں جو ای میلز کرتے ہیں؟ اگر تو اپنے ہی ہیں تو کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ عمران خان کے خلاف جو ای میلز ہو رہی ہیں چانسلر کے جو الیکشن کے وقت؟ یہ دیکھیں، یہ نون لیگ کا وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے، ان کے نام پتہ ہیں لوگوں کو. وہ باقی جو ہمارے لوکل ہیں انہوں نے بھی فوراً بتایا کہ نون لیگ والے اس وقت پیسے دے کے لوگوں کو بھجوا رہے ہیں کہ آپ ای میلیں کریں. ان کی مجھے سمجھ نہیں آئی. عمران خان نے تو صرف ہاں کر کے ختم ہوگی بات، اس کے بعد ڈسکشن بھی نہیں کی. جتنے مصروف نون لیگ والے ہیں اس وقت عمران خان کی چانسلرشپ کے پیچھے، تو اصل میں یہ بڑے احمقانہ انہوں نے حرکت کی ہے. اس سے ہوا یہ ہے کہ جو لوگ آرام سے اس بات کو لے رہے تھے، انہوں نے جب اس قسم کی گھٹیا حرکت کی اور عمران خان کے اوپر گھٹیا الزام لگا کے یونیورسٹی کو لکھا، اس سے پتہ کیا ہوتا ہے. عمران خان ایک پاکستانیوں کی بہت بڑی ایک عزت ہے باہر، ملک سے باہر، اور جب انہوں نے یہ گھٹیا حرکت کی تو جو چپ کر کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ اس کے بعد ایکٹیویٹ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اتنی شرم آنی چاہیے ان کو کہ اتنا بڑا پاکستان کا ہیرو جو دنیا پہچانتی ہے، آپ نے اتنے اپنا گھٹیا پن دکھا کر، وہ کیا سوچتے ہوں کہ ہم کس قسم کے پاکستانی ہیں کہ سیاست کے نام آپ اپنے ہیرو کو قربان کرنے کی کوشش کرو. دیکھیں، عمران خان تو سب سے پہلے جج کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میڈیا والوں کو اجازت نہیں دے رہے، اور کئی دفعہ گئے جج کے پاس. اور جو میڈیا والے، اور آپ کیونکہ ماشاءاللہ وی لاگرز ہیں، آپ کو میں ضرور بتاؤں گی، تو جو 2 چینلز کے میڈیا والے آتے ہیں وہ ہیں ہی ایجنسیوں کے بندے. وہ ایجنسی کے بندے باہر آ کے عمران خان کی رپورٹ نہیں کرتے. اور آج صرف 3 لوگوں کو اجازت دی گئی تھی، میڈیا کے جو 3 لوگ تھے، اور اس کے اندر ایک ABN کا تھا. ہاں، مجھے وہ بتا دوں، مجھے یاد آ گیا. خان صاحب نے میڈیا والے کو کہا کہ آگے بتاؤ کہ تمہارے ساتھی باہر ہیں، یہ ضرور رپورٹ کریں. وہ تھا ABN کا تھا نا، وہ ABN کا جو بندہ ہے وہ خان صاحب نے آگے بلوایا. پولیس آنے نہیں دے رہی تھی. خان صاحب نے اس کو کہا نہیں، جج کے آگے بتاؤ آ کے تمہارے ساتھی نہیں اندر آنے دے رہے. عمران خان نے تو کہا کوئی بھی آ جائے، کیونکہ وہ جو 2 دوسرے بیٹھے ہوتے ہیں ایکسپریس اور سما والے، وہ تو ہیں ہی ایجنسیوں کے. تو ایک رہ گیا تھا وہ ABN والا، وہ اوپر آیا. جج نے اسے پوچھا آپ کو پتہ ہے، وہ اتنا زبردست میڈیا کا بندہ تھا، اپنے ساتھیوں کا بتایا ہی نہیں. اس نے کچھ بولا ہی نہیں. خان صاحب کہتے ڈر گیا. میں نے کہا ڈرنے کی کیا بات تھی، جب خان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھیوں کو اندر نہیں آنے دے رہے، کہ باہر کوئی کھڑا ہے، پولیس کہہ رہی باہر کوئی نہیں کھڑا میڈیا کا، اور وہ کہتے خان صاحب نے کہا ہم نے کہا نہیں کھڑے ہیں. تو اس کو جب بلا کر سامنے کیا تو عمران خان نے اس کو بلوایا، تو خان صاحب تو ہنس رہے تھے، آگے سے بیچارہ گھبرا گیا. میں کہا گھبرایا کیا، اپنے ساتھیوں کو اس نے وہیں پہ جج کے سامنے اس نے بات ہی نہیں کی کہ اس کے ساتھیوں کو اندر اجازت دی تھی. تو بالکل میڈیا کی بات کی. 3 بندے بٹھائے ہوئے تھے. اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ پہلے 10 لوگ 15 لوگ آتے تھے میڈیا کے، پھر شرنک کر کے 6 ہو گئے، پھر 5 ہو گئے، آج 3 تھے، اور تینوں اپنے بندے تھے. اچھا میڈم، جس طرح میڈیا کے لوگ 3 ہو گئے، اسی طرح پارٹی کے لوگ بھی کم 3 ہو گئے. کیا وجہ؟ ابھی ہفتے میں ایک دفعہ 6 کی اجازت تھی، انہوں نے شرنک کر کے 3 کر دیے. اس سے کیا آپ کو سمجھ آئے گی؟ اس سے سمجھ آئے گی
کہ یہ خود بکلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں. کتنے پریشان ہوئیں گے کہ یہ حرکتوں پہ اتر آئے ہیں, ان حربوں پہ, کہ قیدی کے ساتھ قیدی سے ڈر رہے ہیں. اب یہی ہم کہہ سکتے ہیں. ہماری فیملی کی ہماری کزن آئی ہوئی تھی, کل ان کو اجازت دے دی 1 گھنٹے کے بعد, آج ان کو گاڑی سے اتروا دیا کہ یہ باہر بیٹھیں گی. جج کو کتنی دفعہ ہم نے اپیل کی, پولیس والوں کو کہا, پھر انہوں نے اجازت دی, اور پھر بھی 2-2.5 گھنٹے کے بعد پھر ان کو اجازت نہیں. اچھا یہ بتا دیں جو چانسلر کا الیکشن ہونے جا رہا ہے اس پہ عمران خان نے کیا پیغام دیا ہے, اس پہ عمران خان کا کیا جواب ہے, یا کوئی بھی بات کی ہو جو چانسلر کا الیکشن ہے؟ نہیں, عمران خان نے کوئی بات نہیں کی. ان کی نامینیشن جو المنائے ہوتے ہیں آکسفورڈ کے, انہوں نے دی تھی, اور اس کے اوپر انہوں نے زلفی نے پوچھا کہ یہ لوگوں نے نامینیٹ کیا ہوا ہے تو آپ کے کاغذ دائر کر دیں, تو انہوں نے کہا دائر کر دو. اس سے زیادہ ان کے اوپر بات نہیں ہوئی. آج ان کے بیٹے نے کل اس کے اوپر ٹویٹ کیا کہ میرے ابا کے لیے, چانسلر کے لیے, تو ہم نے ان کو وہ والی بات بتائی تو وہ ہنس پڑے اور خوش ہوئے ہوں کہ بیٹوں سے بات کرنے کی تو اجازت نہیں ہے, تو وہ اتنی بات بتا دیں بچوں کی, تو اس پہ بھی وہ خوش ہو گئے تھے. اس کے علاوہ یو کے میں اوورسیز پاکستانی اس پہ کمپین کر رہے ہیں, اور سوشل میڈیا پہ اگر ہم دیکھیں ہر طرف چانسلر چل رہی نہیں, ادھر کوئی انہوں نے کوئی آرٹیکل, بیچارے نون لیگ والے زیادہ مصروف ہیں. یہ کوئی پارٹی کی اگر بات کریں تو اس سے زیادہ تو مصروف آکسفورڈ میں اس وقت نون لیگ والے پہنچے ہوئے ان کے خلاف کرنے کے لیے. تو وہ جتنا خلاف کرتے ہیں, تو جو پہلے آرام سے لوگ بیٹھے تو وہ بھی کھڑے ہو گئے ان کے خلاف, کیونکہ گند کر رہے ہیں وہاں جا کر. اچھا, یہ جو ای میلز کی جا رہی ہیں عمران خان صاحب کے خلاف, جو ای میلز ہو رہی ہیں, کون لوگ ہو سکتے ہیں جو ای میلز کرتے ہیں؟ اگر تو اپنے ہی ہیں تو کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ عمران خان کے خلاف جو ای میلز ہو رہی ہیں چانسلر کے جو الیکشن کے یہ دیکھیں, یہ نون لیگ کا وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے, ان کے نام پتہ ہیں لوگوں کو. وہ باقی جو ہمارے لوکل ہیں انہوں نے بھی فوراً بتایا کہ نون لیگ والے اس وقت پیسے دے دے کے لوگوں کو بھجوا رہے ہیں کہ آپ ای میلیں کریں. ان کی مجھے سمجھ نہیں آئی. عمران خان نے تو صرف ہاں کر کے ختم ہوگی بات, اس کے بعد ڈسکشن بھی نہیں کی. جتنے مصروف نون لیگ والے ہیں اس وقت عمران خان کی چانسلرشپ کے پیچھے, تو اصل میں یہ بڑے احمقانہ انہوں نے حرکت کی ہے. اس سے ہوا یہ ہے کہ جو لوگ آرام سے اس بات کو لے رہے تھے, انہوں نے جب اس قسم کی گھٹیا حرکت کی اور عمران خان کے اوپر گھٹیا الزام لگا کے یونیورسٹی کو لکھا, اس سے پتہ کیا ہوتا ہے. عمران خان ایک پاکستانیوں کی بہت بڑی ایک عزت ہے باہر, ملک سے باہر, اور جب انہوں نے یہ گھٹیا حرکت کی تو جو چپ کر کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ اس کے بعد ایکٹیویٹ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اتنی شرم آنی چاہیے ان کو کہ اتنا بڑا پاکستان کا ہیرو جو دنیا پہچانتی ہے, آپ نے اتنے اپنا گھٹیا پن دکھا کر, وہ کیا سوچتے ہوں کہ ہم کس قسم کے پاکستانی ہیں کہ سیاست کے نام آپ اپنے ہیرو کو قربان کرنے کی کوشش کرو. بتائیے گا کہ کل خان صاحب نے کچھ چیزیں مانگی تھی, ڈمبل وغیرہ, اور وہ کیا وہ ان کو آج جج کے ساتھ اور آپ لوگوں کی مدد کے ساتھ, کیونکہ ہم نے اس بات کو طاہر, کیا نام ہے اس کا, طاہر شاہ کی بھی بات کی. آج اس نے پھر بدتمیزی کی خان صاحب کے ساتھ, جب خان صاحب جیسی سوال وہ جو 1-2 جو میڈیا والوں سے پوچھتے تھے تو اس نے کہا کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا. اس کو یہ لوگوں کو ڈانٹ رہا تھا کہ آپ سوال نہیں کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, نہ سوال کرنے کی میڈیا کو بین لگا دیا. صرف میڈیا کے لوگ نہیں کم کر دیے, ان کو پر بین لگ گیا کہ سوال نہیں کر سکتے, ایک ہی ہو گیا. اور جو چیزیں تھیں آپ کی وجہ سے ان کو کتابیں مل گئیں آج. اور دوسرا, اگر آپ اس چیز کو ضرور وائرل کریں, کیونکہ جو ڈی ایس پی تنگ کر رہا ہے اور بدتمیزیاں کر رہے ہیں اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ ڈمبیلز کے اوپر طاہر شاہ, اور دوسرا آج جس نے پھر بدتمیزی کی, اور دوسرا جو کتابیں مل گئی. دوسرا وہ جو جج تھے انہوں نے کہا ڈمبل جو آپ کی آئی ہیں, انہوں نے کہا یہ برتنی سخت ہیں یا کیا ہیں, لوہے کے پلاسٹک والی یا ربڑ والی وہ بنا دیں. تو آج ہم ان کے لیے وہ لے کر آئیں گے اور پھر شاید جج اجازت دے دیں. اچھا, خان صاحب اگر چانسلر بن جاتے ہیں تو پاکستان کے لیے تو بڑی فخر کی بات ہے کہ عمران خان صاحب چانسلر بن جاتے ہیں, پھر کیوں کمپین ان کے خلاف کی جا رہی ہے؟ پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے, جن کے لیے جو انگلینڈ میں جا کر ان کے قدموں میں بیٹھتے ہیں, جا کے اپنی پراپرٹیاں وہاں خریدتے ہیں, ان کے لیے اچھا نہیں ہے نا. ان کو اپنی فکر ہو رہی ہے. وہ تو غلام طبیعت کے لوگ ہیں, انہوں نے سوچا یہاں پہ آ کے عمران خان
वैसी दुनिया वहाँ पे इंग्लैंड में भी इज्जत करती है। इन बेचारों को अपनी फिक्र है। मैडम ये भी बताइएगा कि ये ओपन ट्रायल है, क्योंकि अदालत ने कहा था ये ओपन ट्रायल है। जब ये ओपन ट्रायल है तो इसमें ना आपके वकला जा सकते हैं ना मीडिया जा सकता है, तो ये कैसा ओपन ट्रायल है? और इसके बाद क्या आप दोबारा जाएंगे हाई कोर्ट इसके खिलाफ कि ये ओपन ट्रायल को जो है वो बंद कमरे में कर रहे हैं और मीडिया को भी एक्सेस नहीं है? देखिए, क्योंकि ये 3 बंदे अपने बैठा देते हैं ना, 1-2 चैनल्स वाले और वो टेक्निकल बात कवर हो जाती है। तंग कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि जी सियासी लोगों को नहीं मिलने देते, तो वो कहते हैं 3 लोग हम बैठा देते हैं। ये अपने आप को टेक्निकली कवर कर रहे हैं और जज साहब इसको कवर दे रहे हैं। ये जो जावेद साहब ये खास बुलाए जाते हैं, ये वाले जज तो माशाल्लाह उनकी बड़ी खिदमत करते हैं। हमने यहाँ जज आते देखे हैं। आपको मैं अपना तजर्बा बताऊं कि जो बड़े परेशान होते हैं, जो जब उन्होंने वो देनी होती है ना सज़ा, तो उनकी एक जज बशीर तो बीमार हो गए थे, उनसे हो नहीं रहा था, उनको धमकियाँ थी, लेकिन उनको जेल अस्पताल में जाना पड़ा था। और दूसरे जज का ब्लड प्रेशर चढ़ गया था, क्योंकि जब